غلطی بھی تسلیم کی ہے اور تکنیک کی خرابی کی وجہ بھی بتائی ہے کہ جو بھارت کی جانب سے میزائل فائر ہوا ہے وہ تکنیک کی خرابی اور غلطی سے ہوا ہے جو پاکستان میں آ کر گرا، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ بھارت کی وزارت دفاع کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو 2 روز قبل ایک میزائل فائر کیا گیا تھا اور پنجاب کے علاقے میاں چنو کے قریب وہ آ کر گرا، اس پر اب بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے بیان سامنے آ گیا ہے کہ میزائل گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بھارت کی تکنیکی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 2 روز قبل بھارت سے آ کر گرنے والے میزائل پر اب بھارتی موقف سامنے آیا ہے اور بھارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اتفاقیہ طور پر یہ میزائل فائر ہو گیا تھا جو پاکستانی حدود میں داخل ہوا اور گر گیا۔ بھارت کا یہ ناکارہ میزائل سسٹم پڑوسی ملکوں کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ گو کہ اس میزائل کے گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ خرابی، یہ تکنیکی خرابی، یہ غلطی کسی بھی انسانی جان کے ضیاع کا باعث بن سکتی تھی۔ اب یہ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے بیان آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے میزائل سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی ہے جس کے باعث یہ میزائل فائر ہوا تھا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اس میزائل کے گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں۔ بھارت کا ناکارہ میزائل سسٹم پڑوسی ملکوں کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو میزائل پاکستان میں گرا تھا اور اس کے بعد ناکارہ ہو گیا۔ سمیع ابراہیم صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب، ایک تو غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو اب تسلیم کیا گیا ہے کہ میزائل سسٹم ہے وہ بھی ناکارہ ہے اور غلطی سے وہ فائر ہوا ہے، تکنیکی خرابی ہوئی ہے۔ بھارت نے آخرکار اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے۔ جی بالکل، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا رویہ بہت ہی ذمہ دارانہ تھا۔ پاکستان نے اس کو سکینڈلائز نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہم یہ جو چیز ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور ایگزامن کیا ہے، اور اب ہم اس وقت تک اس پہ رسپانس نہیں دیں گے جب تک بھارت اس کی کوئی پوزیشن واضح نہ کرے۔ اور یہ پاکستانی ہماری افواج مائنڈ فل تھی اس بات کی کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی میل فنکشننگ ہو، اور وہی ہوا۔ پاکستان کا ذمہ دارانہ رویہ دیکھتے ہوئے بڑا مشکل تھا کہ انڈیا جو ماضی میں جس طرح کی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے یا جس طرح کا وہ سٹانس لیتا ہے کہ اس دفعہ بھی وہ ویسا سٹانس لے، یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا کہ یہ میل فنکشننگ ہے، اور یہ کہا کہ ہم ایک انکوائری کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ اس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ کوئی اس میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی آئی ایس پی آر، جس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، مجبور کر دیا انہوں نے بھارت کو کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اور اس معاملے پر انہوں نے انکوائری کا بھی کہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی بات ہے پاکستان کی طرف سے، اور پھر بھارت کا رسپانس بھی ہم اسے مثبت ہی کہیں گے۔ جی سمیع صاحب، ایک جانب تو پاکستان نے تو فوری طور پر بڑا مثبت طریقے سے یہ تمام تر عمل جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد بھارت کی جانب سے اب جو جواب آ گیا، لیکن بھارتی ایک جانب دفاع کی دعوے جو ہیں اس کی بھی نفی نظر آ رہی ہے اس طرح کے عمل کے کہ میزائل سسٹم، وہ اتنا بڑا میزائل جو ہے وہ تکنیکی خرابی اور غلطی دونوں لفظ استعمال کیے گئے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہاں بھی ایک کلئی بھی کھل رہی ہے، جگ ہسائی بھی بھارت کے بڑے دفاعی سسٹم کے حوالے سے سامنے آ رہی۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز کا اس کے اظہار ہوتا ہے کہ بھارت جو اس کا جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو وہ اسلحہ وہ خرید رہے ہیں، اپنی فوج میں چیزوں کو شامل کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا جو بھی وہ ان کا اسلحہ ہے، جو بھی وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر ہی انہوں نے استعمال کرنا ہے اگر کبھی خدا نخواستہ ہوا تو، کیونکہ چائنا تو ایک بڑی نیوکلیر پاور ہے اور ان کی طرف تو یہ کر نہیں سکتے، تو اسلحے کی دوڑ میں وہ ہیں، اور میل فنکشننگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے یقیناً یہ صحیح کہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ عالمی برادری اس کا نوٹس لے کہ اگر اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں بار بار تو پھر تو وہ کسی بڑی ایک ایکسیڈنٹل وار کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ سمیع صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ فروخ حبیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر مملکت برائے اطلاعات۔ بہت شکریہ فروخ صاحب آپ کے وقت کا۔